صاحب، بگ ڈے فار پاکستان، اس سارے پروسیس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا چیلنجز نظر آتے ہیں؟ اور پھر یہ جو آپ اس کے امکانات کس حد تک ہیں کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ مستقل جنگ بندی میں بھی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا؟ پاکستان نے سفارتکاری کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور صرف پاکستان کے لیے نہیں، جنوبی ایشیا کے لیے نہیں یا مغربی ایشیا کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے۔ اور ساری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کے اوپر مرکوز ہیں۔ مجھے ایسا کوئی تاریخی لمحہ ابھی یاد نہیں آتا سفارتی تاریخ میں کہ پاکستان جیسے ملک کو اس قسم کی ذمہ داری دی گئی ہو، اور اس میں اس بات پہ بھی بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ جو ہی جنگ کا آغاز ہوا تھا پاکستان نے سفارتکاری شروع کر دی تھی، اور جو شب و روز کی کوششیں تھی جو ہمارے نائب وزیر اعظم نے کی، اس کے بعد جو ہمارے وزیر اعظم اور پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے مشترکہ طور پہ جو کوششیں کی ہیں، اس کی وجہ سے ایک مشکل کام جو ناممکن کام تھا وہ ممکن ہوا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو امریکہ اور ایران کو ایک میز کے اوپر لانا، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور کوئی نہیں سوچتا تھا کہ یہ ایسا ممکن ہے۔ اب تک جتنی بھی ان کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں وہ بالواسطہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ اس پہلی مرتبہ جو ہے وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے اور مذاکرات کریں گے۔ یقیناً وہ اقوام متحدہ کی سیٹنگز میں ایک دوسرے کو دیکھتے تو ہیں، لیکن مذاکرات نہیں ہوتے تھے ان کے۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ کامیابی ہے، دوسرے اسلام آباد کا وینیو بننا میزبانی کے لیے، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کا میں ذکر کر چکا ہوں آمنے سامنے آنا، ایک روبرو ہو کر گفتگو کرنا۔ اب جو ایجنڈا ہے وہ آپ کو پتہ ہے بہت الجھا ہوا ہے، میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ وہ ایجنڈا کیا ہے، اور اس سے آپ مشکلات کا بھی اندازہ کر سکیں گے۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ایران کا یہ مطالبہ ہے کہ امریکہ جو ہے نان اگریشن کی گارنٹی دے ان کو، یعنی نہ صرف یہ عارضی جنگ بندی ہو بلکہ مستقل جنگ بندی ہو۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ایران کا کنٹرول ہے ہرموز کے اوپر اسے تسلیم کیا جائے کسی نہ کسی شکل میں۔ پھر جو ہے کہ تمام فرنٹس کے اوپر وار ختم کی جائے، مطلب یہ جس میں لبنان شامل ہے، حزب اللہ خاص طور سے جو ہے اس کی زد میں آیا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آج لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے ہمارے وزیر اعظم سے گفتگو کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی مذاکرات میں شامل کریں کیونکہ ہم بھی اس جنگ کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ withdrawal of US combat forces from the region, particularly from the Middle East، اور آپ کو پتہ ہے کہ تمام گلف ریاستوں میں اور جارڈن میں، اسرائیل میں اور عراق میں امریکہ کی بیسز موجود ہیں اور ان کی ملٹری پریزنس موجود ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایران نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے جنگ کا تاوان ادا کیا جائے، ریپریشنز فار وار ڈیمیجز، اور انہوں نے پھر جو ہے کچھ یہ بھی مطالبات کیے ہیں کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے جو اب تک ایران کے خلاف قراردادیں پاس کی ہیں ان کو واپس لیا جائے، اور اسی طریقے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بھی قراردادیں واپس لی جائے۔ امریکہ سے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ نے جو ہمارے خلاف پرائمری اور سیکنڈری پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، معاشی پابندیاں یا سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، ان کو بھی آپ واپس لے لیں۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ کتنا پیچیدہ ایجنڈا ہے جو دونوں مذاکرات۔ لیکن سردار صاحب بنیادی کوشش تو یہی ہو کوئی مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے، تو اس کے امکانات آپ کو کس حد تک نظر آ رہے ہیں؟ اور پھر فریقین کی طرف سے کن باتوں پر اس بات کا انحصار ہوگا کہ یہ مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ ڈھونڈا جا سکے؟ دیکھیے دونوں جو فریقین ہیں اس میں ایران اور امریکہ، ان کے اوپر شدید دباؤ ہے۔ جو ایران کے لیے تو یہ ایگزسٹنشل تھریٹ ہے، یعنی ان کی کیا چیز ہے جو انہوں نے تباہ نہیں کر دی۔ امریکہ نے تقریباً 13,000 حملے ان کے اوپر کیے ہیں، اور امریکہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہے عسکری اعتبار سے، اور خطے کی جو سب سے طاقتور عسکری طاقت ہے یعنی اسرائیل، اس نے بھی حملے کیے ہیں، اور اس نے بھی ہزاروں کے حملے کیے ہیں۔ تو کون سی چیز جو ہے ان کی زد میں نہیں آئے؟ مطلب ہے کہ اسکول، جامعات، اس کے بعد ریسرچ انسٹیٹیوشنز، پھر جو ہے اس کے بعد ان کی اسٹیل انڈسٹری، ان کی پیٹرو کیمیکل انڈسٹری، ان کے جو لانچنگ پیڈز فار میسائلز، ایئرپورٹس، ایئر اسٹرپس، ان کی فضائیہ برباد کر دی، بحریہ برباد کر دی۔ اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے جو ان کے ڈی سیلینیشن پلانٹس تھے، یا ان کی جو تیل کی تنصیبات تھی۔ ابھی جو تازہ ترین حملہ ہوا ہے وہ
ایک جگہ ہے جسے ایوان کہتے ہیں، وہاں ہوا. ایوان اور کش یہ دو جزائر ہیں ایک دوسرے کے آس پاس، ریفائنری کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، اور لوگ جو ہے وہ پس رہے ہیں اس پوری کی پوری جنگ کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں سویلینز کی بات کر رہا ہوں، سویلینز کو بھی نشانہ بنایا گیا، سویلین انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا گیا. امریکہ میں بھی سخت دباؤ ہے. یعنی یہ ایک تو جنگ ان کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے امریکہ کو، ہر روز جو ہے $1 سے $2 بلین وہ خرچ کر رہے ہیں. اور امریکہ میں یہ احساس بہت شدید ہوتا ہے کہ امریکہ کا ٹیکس پیئر کا پیسہ کہاں صرف ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں کوئی کھلے اہداف نظر نہیں، واضح اہداف نظر نہیں آئے کہ یہ جنگ کیوں شروع کی گئی اور اس سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا. کیا کوئی درمیانی راستہ نہیں تھا؟ کیونکہ وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی جنگ ہے اور اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، یا وہ اس خطے میں کسی بڑی طاقت کو نہیں دیکھنا چاہتا. لیکن امریکہ کا کیا مفاد ہے؟ میں یہ پس منظر اس لیے آپ کو دیا کہ دونوں اطراف یہ چاہیں گی کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مڈل گراؤنڈ جو آپ نے کہا ہے وہ ان کو مل جائے. اس کے لیے انہیں جو ہے، میں ابھی جو دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے بھی صدر ٹرمپ کی طرف سے بڑے جارحانہ بیانات آ رہے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ جب اس قسم کے مذاکرات شروع ہوتے ہیں اور پھر جو ہے ایران کی طرف سے بھی شدید رد عمل آ رہا ہے، تو یہ دباؤ ڈالنے کے لیے ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جب مذاکراتی کمرے میں یہ ہوں گے تو اس وقت جو ہے ان کے پاس جو بھی ان کا بریف ہے اس میں کوئی لچک کی گنجائش ہوگی، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اس لچک کا مظاہرہ کریں. لیکن اس میں دیکھیے بطور میں سردار صاحب، ہمارا جو کردار ہے اور اس ساری صورتحال میں، ایک تو میں وہ آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں جب اس طرح سے کوئی مذاکراتی پروسیس ہوتا ہے، اور دوسرا ہماری ترجیحات جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو مکمل سیکیورٹی، وہ سب سے پہلی ترجیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ٹوٹتا ہے تو اس رابطے کو بحال کرنا. تیسرا یہ ہے کہ چونکہ پاکستان نے اس قسم کے کریڈینشلز ارن کیے ہیں گزشتہ مہینے میں، کیونکہ پاکستان نے ہی بالآخر وہ تجاویز دیں جس کی وجہ سے جو ہے فریقین تیار ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے. تو اگر جو ہے جو سبسٹنٹیو پارٹ ہے اس میں بھی پاکستان کوئی رول ادا کر سکے تو وہ ان دونوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا. اور اس دنیا جو ہے جس تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، جس تباہی سے گزرنے کے بعد ایک اور خطرناک تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، تو اس صورت میں پاکستان جو ہے ایک کردار دوبارہ سے اپنا تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے پیس میکر کا. اور پاکستان نے پیس میکنگ کا ایک نیا چیپٹر لکھا ہے. اب تک جو کچھ مطلب آگے جو کچھ بھی ہوتا ہے اب تک ایک چیپٹر، ایک باب پاکستان لکھ چکا ہے. تو اس وجہ سے اس کے کریڈینشلز قائم ہو چکے ہیں، اور اس کو مزید استعمال کرتے ہوئے وہ فریقین میں اگر اختلافات ابھریں گے تو ان کو اختلافات کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. بالکل. اور یہ جو کردار ہے اس کے ابھی اثرات پاکستان کی ڈپلومیٹک پروفائل پر آپ کیا دیکھتے ہیں، اور آنے والے سالوں میں جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، کتنا سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے؟ مارکہ حق کے بعد پاکستان کو ساتھ ساتھ ابلاغ کے میدان میں اور سفارتی سطح پہ بھی کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں، اور اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا ہوگا اور پھر اب تک جو ہے پاکستان کے اوپر مختلف قسم کے دروازے کھلتے چلے آ رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی یہی کنسنسس تھا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک سفارتی بلندی حاصل کی ہے اور ہماری پذیرائی ہو رہی ہے مختلف کیپٹلز میں، تو امریکہ میں بالخصوص، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے لیے کوئی معاشی فوائد حاصل کیے جائیں، اور اس طرف کوششیں کی گئی. اب جو ہے پاکستان کی جو ایک سٹینڈنگ بڑھی ہے دنیا میں، تو اس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کا ایک اسٹریٹجک ری انفورسمنٹ ہوئی ہے، اور ساتھ جو ہے یہ ویسٹ ایشیا میں یہ اہم ترین ملک ابھرا ہے ساری دنیا میں، بالخصوص ویسٹ ایشیا میں. ویسٹ ایشیا کے لیے کل کسی نے یہ ایکسپریشن استعمال کیا تھا کہ نیٹ سٹیبلٹی پرووائڈر ہوا ہے پاکستان، اگر یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے ویسٹ ایشیا کے لیے اور ساری دنیا کے لیے. تو اگر یہ پاکستان کا سٹیٹس ہے تو پھر جو ہے ہمیں دوسرے امور کے طور پر اوپر توجہ دے کے ہمیں خاص طور سے باہر سے سرمایہ کاری لانی چاہیے، امریکہ سے، یورپ سے، اس کے بعد خلیجی ریاستوں سے. خلیجی ریاستوں کا
بالکل ٹھیک. ہمارا احسان مند ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی قیامت سے گزر رہے ہیں اور پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے ایران کے لوگ جو ہے وہ پہلے ہی پاکستان کے ممنون ہیں کہ پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے وہ اس تباہی و بربادی سے بچیں گے. تو بہت سے دروازے کھل سکتے ہیں، اس میں صرف ٹھیک آگے ہے. تو یہ ہے خطے کہ کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بہت ہو سکتے ہیں، رائٹ؟ بہت شکریہ. سردار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر عادل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے ان سے بات ہوگی. اس بریک کے بعد